السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ رسپانس اچھا دیا کریں، ٹارگٹ دے رہا ہوں، پورا کرنا لازمی ہے۔ سبسکرائب کر دیں چینل کو، خود سے ہی یہی ٹارگٹ ہے، اور لائکس تو آپ نے کرنے ہیں، کمنٹس بھی کیا کریں اور اچھے ہوں۔ دادی کا راز ابھی نہیں کھلنا، صبر رکھیں، ہر چیز کا ایک وقت ہے، اسے وقت پہ ہی ہونے دیں۔ شکریہ۔ ناول ہے پہلی محبت، از قلم علی آتش، قسط نمبر 71۔ ان کے مالدیپ جانے کی تیاری ہو گئی تھی۔ آج کھانے کی ٹیبل پہ اسرار صاحب نے ویر کو ایک لمبا چوڑا لیکچر دیا تھا۔ اپنا اور ایمانے کا خیال رکھنا، مجھے تمہارے کہیں جانے سے مسئلہ نہیں ہے، مجھے بس تمہارے بچپنے سے خوف آتا ہے۔ انہوں نے ویر سے بات شروع کرتے ایمانے کی جانب دیکھا۔ ایمانے سے جب بھی وہ بات کرتے تھے، ایمانے بالکل سیدھی بیٹھ جاتی تھی، جیسے اسکول میں سر کے سامنے بچہ ہوتا ہے۔ ویر نے پہلی بار جب یہ بات نوٹس کی تھی تو ایمانے کا ہاتھ دھیرے سے تھام لیا تھا۔ میرے ڈیڈ شکل سے غصے والے لگتے ہیں، ہے نہیں؟ اس نے لب بھیج کر سرگوشی میں کہا تھا، لیکن ایمانے کی طبیعت پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ایسے ہی ان کے سامنے الرٹ ہو کر بیٹھ جاتی تھی۔ آج بھی انہوں نے ایمانے کی جانب دیکھا تو وہ سیدھی ہو گئی۔ ایمانے، ویر نے ٹیبل کے نیچے سے ایمانے کے گھٹنے پہ نرمی سے ہاتھ رکھا، جیسے کہتا ہو ریلیکس۔ یہ بہت لاپرواہ ہے، اسے یہ لگتا ہے ہر چیز کو یہ مینیج کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر وہاں کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے مجھے کال کرنی ہے۔ یہ کچھ بھی کہے، پر مجھے انفارم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ ایمانے نے سر تیزی سے اس بات میں ہلا دیا۔ ویر نے پہلے تو ایمانے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ آپ میری بیوی کو ڈرایا مت کریں، تھوڑا پیار سے بات کیا کریں، دیکھیں کتنا ڈر جاتی ہے۔ وہ ناراضی سے گویا ہوا تو اسرار صاحب کا منہ کھل گیا۔ میں نے کب غصے سے بات کی؟ وہ حیران تھے۔ جبھی نے گلا کھنکارا، انہیں لگا بول ہی لینا چاہیے، ورنہ اسرار صاحب اور ویر کی نوک جھوک شروع ہو جائے گی۔ ویر ڈیڈ غصہ نہیں کر رہے، بس سمجھا رہے ہیں۔ ویر نے ایمانے کی آنکھوں سے ہاتھ اٹھایا، اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اتنا بھی نہیں ڈری تھی جتنا ویر اسے سمجھانے لگا تھا۔ ایمانے کو بس یہاں ہنسی آتی تھی۔ وہ ویر کا کیا کرے؟ میں دیکھ رہا تھا، اتنا روب جما کر بولتے ہیں ڈیڈ۔ وہ ہنوز ناراض تھا، اور میں لاپرواہ نہیں ہوں، میں ہر چیز مینج کر سکتا ہوں۔ اسرار صاحب نے دانت کچکچا کر اسے دیکھا۔ اسرار صاحب کے بچے، ڈیڈ کہا کرو مجھے، ورنہ کسی دن بیوی کے سامنے مار کھاؤ گے۔ ویر کا ناک پھول گیا۔ آپ بے فکر رہیں، ویر اپنا اور ایمانے کا خیال رکھے گا۔ جب انہیں بات ختم کی تو دونوں باپ بیٹا نارمل ہو کر بیٹھے۔ جب انہیں ایمانے کو دیکھا، ایمانے نے بے بسی سے شانے اچکا دیے، تو جبھی ہلکا سا مسکا دی کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ شادی کے بعد تو بالکل ہی پاگل ہو گیا ہے، ہر وقت میری بیوی لگا رہتا ہے، مجنوں کی اولاد۔ اسرار صاحب نے ویر کو دیکھ کر کہا تھا، جو ایمانے کا آنچل تھام کر ڈائننگ سے نکلا تھا۔ اس کا یہ انداز اسرار صاحب کو تعجب میں ڈال دیتا تھا۔ وہ ایمانے کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا تھا۔ لو میرج تو میری بھی تھی، لیکن اس جیسی اندھی اور بے شرمی بھری نہیں تھی۔ ویر کی حرکتیں دیکھ کر اسرار صاحب جھرجھری لے لیتے تھے، انہیں شرم آ جاتی تھی، لیکن ویر، آپ چھوڑیں انہیں، بچہ ہے، اور اچھی بات ہے نا کہ جن وعدوں سے وہ ایمانے کو یہاں لایا ہے ان وعدوں کو پورا بھی کر رہا ہے۔ اچھی بات ہے، آپ ایسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔
جبھی نے کہا تو اسرار صاحب کی نگاہیں باہر لاؤنج کی جانب گئیں، جہاں سے ویر کی ایمانے سے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے ویر کی دیوانگی سے ڈر لگتا ہے۔ چیزیں حد میں ہوں تو ہی فائدہ مند ہوتی ہیں، یہ تجاوز کریں تو نقصان ہو جاتا ہے۔ انہیں ویر کی محبت میں خوف میں ڈالے رکھتی تھی۔ ویر ایمانے کی جانب کسی کی نگاہ بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ رضوی کو بھولے نہیں تھے، اور پھر اس کا ماتھے پہ پسٹل رکھنا، خود کو نقصان پہنچانا، ایک ایک بات انہیں یاد آتی تھی۔ جب ویر ایمانے کے ساتھ باہر جاتا تو اسرار صاحب بے چین ہو جاتے تھے۔ انہیں بار بار یہی پریشانی لاحق رہتی کہ ویر کچھ نہ کچھ کر کے گھر آئے گا، لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ پر انہیں نہ جانے کیوں بار بار ایسا لگتا تھا۔ وہ لاکھ کوششیں کرتے تھے کہ سب کچھ ذہن سے جھٹک دیں، لیکن سب کچھ وہیں کا وہیں تھا۔ وہ کھل کر جبیں کے سامنے بھی اس بات کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ وہ اندر ہی اندر اس بات سے تشویش میں تھے۔ آپ کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب ویر کی آزمائشیں ختم ہو گئی ہیں۔ جبیں نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اسرار صاحب نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ ان کے کانوں میں لاؤنج سے اٹھتی ویر کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ محبت کی آزمائشیں کبھی ختم نہیں ہوتی جبیں۔ ان کا لہجہ مدھم اور پر اسرار سا تھا۔ جبیں کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ویر کی چہکتی آواز اب ان کے کانوں میں بھی گونجنے لگی تھی۔ وہ چپ چاپ اب اسرار صاحب کا منہ دیکھ رہی تھی۔ ان کے پاس جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ ویر اور ایمانی کی فلائٹ کل شام کی تھی، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ آج شام میں اماں کے گھر ہو آئے گی، ایسے ان سے بھی مل لے گی۔ ویر نے صاف کہا تھا، میں تمہیں رہنے نہیں دوں گا۔ میں نے کب کہا کہ میں رہنے جا رہی ہوں؟ تمہارے ساتھ ہی واپس آؤں گی۔ ویر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کیا، اس کا گال چوما۔ کہنا بھی مت، مجھے بس ایک یہ واحد بات ہے جو تمہارے منہ سے بری لگتی ہے۔ جب تم مجھ سے دور جانے کی بات کرتی ہو، چاہے پھر وہ ایک رات کی بات ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اس کا دوسرا گال چوم رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا بازو ایمانے کی کمر کے گرد حائل کر کے اسے سختی سے اپنے قریب کیا۔ وہ مخمور نگاہوں سے اس کا چہرہ تکتا اس کے چہرے کے قریب ہونے لگا۔ ایمانے نے اس کی دہکتی سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس کی تو اس نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں۔ ویر، مجھے تیار ہونا ہے، وہ اسے یاد دلانے لگی تو ویر کے چہرے پہ ناگواری پھیل گئی۔ مجھے تھوڑا سا پیار کرنے دو، پھر نہا کر تیار ہو جانا، وہ ذو معنی لہجے سے بولا تو ایمانے نے اس کے گرد بازو حائل کیا اور اس کے فراق سینے میں چہرہ چھپا لیا۔ ویر پلیز نہیں، ابھی نہیں، وہ منت بھرے انداز میں بولی تھی تو ویر کو ماننا پڑا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور بولا، وہاں تم بس 30 منٹ رکو گی، اس سے زیادہ نہیں۔ ایمانے کو دھچکا لگا۔ ویر، 30 منٹ میں کیسے سب سے ملوں گی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ 30 منٹ کم نہیں ہوتے ایمانے، بہت ہیں اتنے۔ میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں تم میں شامل ہو جاؤں۔ میرا بالکل ارادہ نہیں ہے کہیں بھی جانے کا یا تمہیں بھیجنے کا۔ ہمیں پاکستان میں ہماری اس رات کو یادگار بنانا چاہیے۔ وہ پھر سے اس کی کمر تھام کر اس کے لبوں کی جانب جھکا تھا۔ ایمانے کے دل کو کچھ ہوا۔ ویر، وہ مدھم مدھم سانسیں لینے لگی تھی۔ تم نہیں چاہتی کہ ہم اپنی اس رات کو یادگار بنائیں؟ وہ اس کے چہرے پہ اپنی پرتپش سانسیں
بکھیرتا اسے بے بس کر رہا تھا۔ ویر لیکن گھر، اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے سے کہنا چاہا لیکن وہ جملہ مکمل نہ کر سکی، کیونکہ ویر اس کے لبوں پہ جھک چکا تھا۔ انہیں سختی سے اپنے لبوں میں دباتا وہ اس کے نازک وجود کو اپنے بس میں کر چکا تھا۔ ایمان پنجوں کے بل کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا سانس ویر کی سانسوں میں گھر رہا تھا۔ وہ جب نڈھال ہونے لگی تو ویر نے اسے آزاد کیا تھا۔ میں اس رات کو یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ ہم وہاں سے جلدی آئیں گے۔ تو مجھے انکار نہیں کرو گی ایمانے؟ ویر بالکل بھی نرمی لہجے میں لائے بغیر گویا ہوا تھا۔ ایمانے بس اس کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ ویر یہاں آ کر بالکل بے تاثر اور سپاٹ ہو جاتا تھا۔ ایمانے کو اس کی ماننی پڑتی تھی، ورنہ وہ ناراض ہونے میں وقت نہیں لیتا تھا۔ جس وقت وہ اپنی اماں کے گھر سے واپس آئی، اس وقت رات گہری ہو رہی تھی۔ 11 کا وقت تھا اور ویر خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ایمانے نے کنکھیوں سے ویر کو دیکھا۔ لیدر کی بھوری جیکٹ، بلیو جینز اور کالی شرٹ میں ملبوس ویر خوبصورت لگتا تھا۔ اس کے کالے بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور ہلکی گلابی لب آپس میں پیوست تھے۔ ایمانے کو وہ ناراض تو نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس نے ایسا کچھ کیا نہیں تھا، لیکن پھر وہ ویر خاموش کیوں تھا، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اہم ایمانے نے گلا کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کیا ہوا؟ وہ بولا بھی بالکل نارمل انداز میں تھا۔ ایمانے نے اپنا رخ اس کی جانب کیا۔ تم اتنے خاموش کیوں ہو ویر؟ وہ آخر کار پوچھ بیٹھی۔ ویر کی پہلے تو بھویں سکڑیں جیسے اسے کچھ سمجھ نہ آیا ہو، لیکن پھر وہ ہنس دیا۔ تم سنو گی تو پریشان ہو جاؤ گی یا شرما جاؤ گی۔ اب کی بار الجھنے کی باری ایمانے کی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک دم سے خالی سڑک پہ گاڑی روکی اور ایمانے کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کے قریب ہوا۔ ایک گھٹنا سیٹ پر جما کر وہ ایمانے کے چہرے کے بہت قریب آ گیا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ آج کی اس رات کو گاڑی میں ہی یادگار بنائیں۔ پچھلی سیٹ پر چلتے ہیں، وہاں تم کمفرٹیبل رہو گی، میں تو ہر جگہ ہی ہو جاتا ہوں۔ مسئلہ تمہارا ہوتا ہے، تم مجھے پریشان کرتی ہو۔ وہ اس کے لبوں سے لب جوڑ کر گویا ہوا تو ایمانے کی زبان کو تالے لگ گئے۔ یہ ویر کیا کہہ رہا تھا؟ یوں سڑک پہ اگر ویر نہیں گھر چلو، وہ روحان سی ہو گئی۔ ایمانے ایڈونچر کیا کرو، یہاں بھلا کس نے آنا، تھوڑا سا کرتے ہیں۔ ایمانے نے خوف سے سر نہ میں ہلایا۔ ویر نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ تم میرا دل توڑ رہی ہو، میں ناراض ہو جاؤں گا۔ ایمانے بے بس ہو گئی۔ ویر میں تمہاری منت کرتی ہوں، پلیز مان جاؤ، میں یہاں نہیں۔ اس کا سوچ کر ہی دم نکل رہا تھا۔ ویر نے جب اس کی آنکھوں کو نم ہوتے دیکھا تو بس گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ ایمانے سے دور ہوا۔ گھر جا کر تو تمہیں میں نے بخشنا ویسے بھی نہیں ہے، لیکن یہ رات پھر کبھی سہی، کبھی تمہیں یہاں بھی اپنی قربتوں سے روشناس کرواؤں گا۔ تم پھر کبھی میری محبت کو فراموش نہیں کر سکو گی۔ وہ کہہ کر اس کی گردن پہ دانت گاڑتا اس سے دور ہوا تو ایمانے کی جان میں جان آئی تھی۔ اس نے ماتھے پہ آنے والے پسینے کو پونچھا اور تھوک نگل کر گلا تر کیا۔ پھر پورے راستے ویر بے حد رومانوی ساز گاڑی میں بجاتا رہا۔ ایمانے اسے خاموشی سے سنتی رہی تھی۔ جس وقت وہ لوگ گھر پہنچے، لاؤنج کی روشنیاں گل تھیں۔ ویر نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اپنی باہوں میں بھرا اور اٹھا کر اوپر کمرے میں آ گیا۔
کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے ٹھوکر سے اندر آ کر دروازہ بند کیا، ایمانے کو بیڈ پہ لٹایا اور وہ اپنے تمام پردے خود سے دور کرنے لگا۔ اس کے بعد باری ایمانے کے پہناوے کی تھی۔ وہ اسے قید سے آزاد کرتا بے صبری سے اس پہ چھایا اور اس کی گہرائیوں پہ ہاتھ سے شدید لمس دیتا وہ اسے سسکنے پہ مجبور کر چکا تھا۔ اس کے لب ویر کے قبضے میں تھے اور اس کی سسکیاں وہیں دم توڑ رہی تھی۔ پھر ویر نے اس کے گھٹنے کو تھاما اور اس کے اوپر ہو کر وہ اسے بہکتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ اس میں داخل ہوا تو ایمانیں بری طرح تڑپ گئی تھی۔ یہ دوپہر کا وقت تھا جب ریشما کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ انہوں نے کھلے رنگ سے کیے گئے کالے بالوں میں کنگھا چلایا کہ تبھی کمرے میں ظہور عالم داخل ہوئے۔ ریشما کا سجا سنورا روپ دیکھ کر وہ معنی خیزی سے مسکراتے اس کے حکم میں آ گئے۔ اس کے شانوں پہ ہاتھ دھر کر انہوں نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا اور گہرا سانس بھرا۔ تم بہت حسین لگ رہی ہو، پر آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ وہ ان سے دور ہو گئی۔ ریشما کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ ظہور عالم نے انہیں لب بھیج کر دیکھا۔ میری مردانگی پہ شک ہے تمہیں؟ وہ اونچی قامت اور گوری رنگت کے مرد تھے جن کے چہرے پہ گھنی داڑھی اور مونچھیں تھیں۔ انہیں کالے رنگ سے رنگ کر وہ اپنی عمر سے کم لگتے تھے۔ چہرے پہ بھی جھریاں نہ تھیں۔ ان کا جسم ابھی بھی مضبوط اور توانا لگتا تھا۔ لیکن مردانگی پہ شک نہیں ہے، پر مجھے میرا وارث چاہیے تھا۔ ریشما کی ان سے ملاقات ان کی جوانی میں ہوئی تھی۔ انہیں زیر کرنے میں انہیں 10 سال لگ گئے تھے۔ شادی سے پہلے ظہور عالم نے کسی بھی طرح کی خطا نہیں کی تھی۔ وہ سنبھل جاتے تھے۔ ریشما نے بہت کوشش کی لیکن ہر بار وہ ہار جاتی تھی۔ اگر اس وقت وہ جیت جاتی تو آج کیا کبیر کی اوقات ہوتی اور کیا اس حویلی کے باقی لوگوں کی، پر ایسا نہیں ہوا تھا۔ تبھی انہوں نے دانیہ کی شادی کبیر سے کرنے کا سوچا تھا۔ ان کا ارمان تھا کہ وہ لاؤنج میں رکھے تخت پہ گاؤن تکیے سے کمر ٹکا کر لیٹیں اور ان کے کمر بند سے اس حویلی کی ساری چابیاں لگی ہوئی ہوں، جیسے دادی جان کی کمر سے لگی ہوتی ہیں۔ ان کی کیا تمکنت ہے، کیا روب ہے۔ وہ ایک نیچ علاقے سے اٹھ کر پوش ایریا آنے والی عورت تھی۔ یہ کرم بھی ان کے کسی دوست کا تھا، لیکن جب انہوں نے پوش ایریا میں اپنے قدم جما لیے تو وہاں ایک نیک بیوہ کا کردار اپنا کر زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ لیکن ان کے مخبر موجود تھے جو ان کے لیے گاہک کا انتظام کرتے تھے۔ وہ اپنی عیش و عشرت کو پورا کرنے کے لیے رازدارانہ دوستی کرتی اور انہیں قربتیں بخشتی۔ وہ قوالیوں کی راتوں میں نفیس ہلکے رنگ کی ساڑی زیب تن کر کے جاتی، چہرے پہ ہلکا میک اپ ہوتا اور بال جوڑے میں گندھے ہونے کی وجہ سے ان کی راج ہنس گردن اور پھر عین ہنسلی پہ موجود دل کیسے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے، یہ بات وہ بخوبی جانتی تھی۔ نزاکت ان کے روم روم میں تھی۔ بھووں کا اتار چڑھاؤ اور وہ مخروطی انگلیوں کو لبوں پہ رکھ کر ہلکا سا ہنس دینا، چہرہ جھکتا اور لٹیں چہرے پہ بکھر جاتی۔ وہ انہیں شرمندگی سے کان کے پیچھے اڑس لیتی۔ ان کے زندگی میں 2 ہی شوق رہے تھے، ایک قوالی کی محفل میں جانا اور دوسرا مشاعرے۔ یہ دونوں میری کمزوریاں ہیں۔ وہاں ملنے والے کسی دل پھینک مرد کے ساتھ چند پلوں میں گھل مل جانے کے بعد وہ بے بسی بھری نزاکت سے کہتی تو سامنے والا اچھے سے جان جاتا کہ اگر ریشما سے ملاقات کرنی ہے تو ایسی محفلوں کا انعقاد کروانا لازمی ہے۔ اور ریشما یہ جانتی تھی کہ یہی وہ 2 چیزیں ہیں جن کو لوگ عزت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہاں آئی عورت پہ کوئی بھلا شک کیسے کر سکتا تھا؟ اور جس علاقے میں وہ رہتی تھی وہاں کی بیگمات بھی
جب ان کے لبوں سے ان محفلوں کا تذکرہ سنتی تو جوش سے جانے کا اصرار کرتی، اور ریشمہ دوستی نبھانے والوں میں سے تھی۔ ایسی ہی ایک دوستی انہوں نے انتظار عالم سے کی تھی۔ ان سے ملاقات بھی ایک مشاعرے میں ہوئی تھی۔ ریشمہ کے ایک پرستار کے بہت اچھے دوست تھے، انہی کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ ظہور عالم چیز کیا ہے۔ اس رات ریشمہ بہت بے چین رہی تھی۔ اگلی محفل کا انہیں شدت سے انتظار تھا۔ پھر جب ان کی دوسری ملاقات ظہور عالم سے ہوئی تو انہوں نے اپنا عورت کارڈ کھیلا، شوہر کے دھوکہ دینے اور اس کی موت سے لے کر اپنی تنہائی کا ایک ایک واقعہ انہیں دل سوز انداز میں سنایا۔ مرد ایسی مظلوم عورتوں کے لیے دل بہت بڑا رکھتے ہیں، گھر میں بے شک کھانے کو نہ ہو، لیکن اس بیوہ کی مدد کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں جن سے انہیں خاص ہمدردی ہو جائے۔ ظہور عالم نے بھی ریشمہ اور اس کی بیٹی دانیہ کی کفالت کا ذمہ لے لیا تھا۔ ریشمہ نے جلدی جلدی ارد گرد مشہور کر دیا تھا کہ ظہور عالم ان کے کزن ہیں جو ان کی خیر خبر کے لیے آتے ہیں، گو کہ وہ تنہا ہیں، اس لیے کسی مرد کی نگرانی بے حد ضروری ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ کزن شوہر کے عہدے پہ فائز ہو گیا، اور کسی کو اندازہ بھی نہ ہوا جبکہ نکاح بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن دانیہ بڑے دھڑلے سے ظہور عالم کو بابا کہہ دیا کرتی تھی۔ ظہور عالم نے کبھی اسے منع نہیں کیا تھا۔ جب بھی دانیہ انہیں بابا کہتی، انہیں وہ اسکول میں سنی استاد کی بات یاد آتی کہ یتیم کی کفالت کا کتنا ثواب ہے، وہ تو بس ثواب کما رہے ہیں۔ وہ دانیہ کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے اور ان کے اکاؤنٹ میں دانیہ کے بالوں جتنی نیکیاں چلی جاتی۔ ریشمہ اس وقت سے ظہور عالم کے ساتھ ان کی حویلی آنے لگی تھی، اور ان کا ٹارگٹ یہی تھا کہ وہ ظہور عالم سے نکاح کر لیں گے یا کیسے بھی کر کے ان کے وارث کی ماں بن جائے گی۔ لیکن ظہور عالم یہاں آ کر سیانے مرد ہونے کا ثبوت دیتے تھے۔ شادی سے پہلے ساری گولیاں انہوں نے بہت صفائی سے کھیلی۔ ریشمہ نے بڑی کوشش کی لیکن وہ حد سے آگے نہ جاتے، اور جب شادی ہوئی تو وہ وارث نہ دے سکے۔ ان کی ہڈیوں میں جان تھی لیکن وارث وہ ہار چکے تھے، اور ریشمہ اب انہیں اپنے قریب اسی لیے نہیں آنے دیتی تھی۔ جو وہ کرنا چاہتی تھی وہ ہوا نہیں، اب کیا فائدہ۔ لیکن ظہور عالم جیسے مرد سے اب جان چھڑوانا بھی بہت مشکل تھا۔ باہر جو شخص ہر ایک کے سامنے محبت جتاتا تھا، اندر کمرے میں جب وہ آپے سے باہر ہوتا تو ریشمہ پہ ہاتھ اٹھانے، اس کے ساتھ زبردستی کرنے میں بھی دیر نہیں کرتا تھا۔ لیکن ریشمہ اب ان سب کی عادی ہو گئی تھی، اسے خوف نہیں آتا تھا۔ کبھی کبھی وہ بالکل نڈھال ہو جاتی تھی، پر ان کے دل سے خوف نکل چکا تھا۔ وارث میرے پاس ہے، مجھے تم سے محبت چاہیے، بس میرے بوڑھے ہونے سے تمہارے لیے۔ میری محبت میں کمی تو کبھی نہیں آنے دی نا میں نے۔ وہ ریشمہ کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ ریشمہ نے نزاکت سے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ نمبردار صاحب ابھی نہیں، مجھے دانیہ سے ملنے جانا ہے، میں شام تک لوٹ آؤں گی، آپ اپنے جنون کو سنبھال کر رکھیں، میں جانتی ہوں آج آپ پوری تیاری کر کے آئے ہیں۔ وہ معنی خیزی سے ان کے سینے پہ موجود جیب کو تھپک کر بولی تو اس میں موجود کاغذ کی پڑیا چرچرا دی۔ ظہور عالم کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزرا تھا۔ وہ ریشمہ کو گھور کر رہ گئے تھے، لیکن ریشمہ بے خوفی سے آگے ہوئی ظہور عالم کا گال چوما اور بیڈ سے اپنا پرس اٹھا کر ہیل کو فرش سے ٹکراتی کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے کھڑا 49 سالہ مرد اس عورت کو دیکھتا رہ گیا جو اسے جتا گئی تھی کہ وہ مردانگی کی باتیں نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ دارائن شاہ کی حویلی میں منگنی کے دن بے حد قریب ہونے کی وجہ سے آپا دھاپی کا عالم تھا۔ اتنا کچھ کرنے والا تھا، کسی کو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔
اور سب سے زیادہ پریشان تھی لاج، جو اپنے کپڑوں میں الجھی رہتی تھی۔ میرے پاس پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ شاہ رات کو آفس سے آیا تو وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ شیریں کا سوٹ ان کے سسرال سے آئے گا، جوتے، کپڑے اور زیور بھی۔ کچھ چیزیں ہیں جو وہ یہاں سے خریدیں گی، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کپڑے بھی جان نے دیے تھے وہ اچھے ہیں، لیکن وہ شادی والے ہیں، منگنی والے نہیں۔ منگنی کا تو میرے پاس ایک بھی سوٹ نہیں ہے، وہ رندھی ہوئی آواز سے بولی تھی۔ شاہ نے اسے اپنے سامنے کیا۔ تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تم جا کر لے آؤ۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر آگے آ گیا تھا۔ بیڈ پہ لاج کو بٹھا کر اس نے جیب سے رومال نکالا اور اس کا چہرہ صاف کیا۔ لاج نے گیلی سانس اندر کھینچی۔ کس کے ساتھ جاؤں؟ شیریں کے ساتھ؟ ہاں، اسی کے ساتھ چلی جاؤ، کیونکہ تم جانتی ہو نا، گھر میں کام ہونے کی وجہ سے میں کہیں نہیں آ جا سکتا۔ آفس اور گھر دونوں کو مینج کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ اسے رسان سے سمجھا رہا تھا۔ لاج نے سر ہلایا۔ لائیں پھر پیسے دیں۔ شاہ مسکرایا۔ کتنے چاہیے؟ بہت سارے، لاج نے زور دے کر کہا۔ شاہ نے والیٹ سے کارڈ نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اس میں بہت سارے پیسے ہیں، کل چلی جانا، جو لانا ہو لے آنا، اور اگلی بار مجھے تم ان باتوں پہ روتی ہوئی دکھائی نہ دو۔ اس نے لاج کا کان پکڑ کر کھینچا۔ سمجھ آ رہی ہے تمہیں میری بات؟ لاج نے پہلے اسے ناراضی سے دیکھا، پھر اس کے سینے سے پھر سے لگ گئی۔ نہیں آ رہی، وہ شرارت سے بولی۔ ایک کان کے نیچے لگاتا ہوں، پھر دیکھنا سمجھ آ جائے گی۔ ہر وقت مارنے کی باتیں، یہ بھی کہہ سکتے تھے آپ کے، میں پیار سے دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ شاہ ہنس دیا۔ لیکن مجھے ایسے مزہ نہیں آتا۔ جب میں تمہیں بدلے میں تنگ کرتا ہوں تو زیادہ مزہ آتا ہے۔ اس نے اب کی بار اسے اپنے سامنے کیا اور اس کا گال شدت سے کھینچ دیا۔ لاج تڑپ گئی۔ شاہ، وہ چلائی تھی۔ شاہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ غصہ نہیں کرنا، لاج نے سر جھٹکا۔ میں شیریں کے پاس جا رہی ہوں، انہوں نے بلایا تھا۔ تم شیریں کے پاس چلی جاؤ گی تو میرے پاس کون رہے گا؟ مجھے بھی تو کمپنی چاہیے۔ آفس سے آیا ہوں، سر درد کر رہا ہے۔ چلو آؤ، دباؤ میرا سر۔ لاج کی کلائی تھام کر وہ اسے روک چکا تھا۔ لاج نے اسے زبان دکھائی۔ میں تو نہیں دبا رہی، آ کر دباؤں گی، اور ہاں، آپ کو کمپنی اس کمرے میں موجود بھوت دیں گے۔ وہ اپنی کلائی چھڑوا کر بولی تھی۔ شاہ نے نچلا لب دانتوں میں دبایا۔ لیکن اس کمرے میں تو بھوت ہے ہی نہیں، اس میں تو بس ایک بھوتنی ہے، اور وہ بھی باہر جا رہی ہے۔ لاج کو اس کی بات سمجھنے میں چند پل لگے، اور جب وہ سمجھی تو اس نے دانت پیس کر مٹھیاں بھینچ لیں۔ میں نہیں آؤں گی، اب اس کمرے میں رہیں یہاں اکیلے۔ میں شیریں کے پاس جاؤں گی اور وہیں سو جاؤں گی۔ شاہ نے جوابی کہا۔ میں تمہیں اٹھا کر یہاں لاؤں گا، تم ابھی جاؤ اور 1 گھنٹے تک آ جانا، اس سے زیادہ نہیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے، تم دیر سے آؤ گی تو میں بے چین رہوں گا۔ لاج نے سر جھٹکا۔ میں نہیں آؤں گی، وہ کہہ کر کمرے سے بھاگ گئی۔ شاہ بس ہنس کر رہ گیا تھا۔ جاری ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔